ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اتنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھنجھوڑی آ گئی، اور پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا، ساتھ میں ایک لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی، لفافہ کھولا جس پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ اندر ہی وہ سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا: امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بوکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے معاملے سے الجھتی باہر آ گئی۔ طیفور خان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ طیفور خان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے، اور ان کی سختی صرف ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی وومن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکسڈ گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ طیفور خان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فروخ، ارم اور سمی ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اور سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فرقان صاحب کے بعد سلمان تھے۔ ان کی ایک بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی۔ اس وقت روہیل کے علاوہ، جو کہ امریکہ میں تھا، اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھل کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جاتے تو فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہوش سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی، اور لڑکے اوپر صوفے پہ بیٹھے ان پر فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکیں۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں، بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اسے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کو کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ فوراً بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچا بھی کچن میں چلی گئی۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی۔ اماں، میں ذرا تائی کی مدد کر دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی ہی نہیں نا، یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں؟ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہیں؟ تب بھی میں کہوں بھابھی، رضا کیوں ہر وقت حیا کرتا رہتا ہے؟ یہ عابدہ چچی تھی، وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تو کس طرح نکسک سے تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جیتنے کا فن آتا تھا۔ کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے، اور فرقان نے، وہ تو آڑ ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی عزت آخرت خراب نہیں کرنی، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ اور اب یہ فروخ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ اب پھر وہ کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فروخ ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ اب میری ارم پہ ہے، مجال ہے گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی،
وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس مڑی۔ کس بات پر ہنستے ہوئے فروخ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا فروخ، اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا۔ اصل بات سب جانتے تھے، تو پھر رضا اور فروخ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپورٹ نگاہ فروخ پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں۔ وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی۔ وہ مطمئن ہو گئی تو وہ سائمہ طے کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور فرقان طے کی تو وہ بڑی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے یہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی فروخ یا رضا نے بھیجے تھے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فروخ شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کی اسپانجی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید جب وہ زارا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی، اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ رکھ دیا ہوگا، مگر کوریئر پر تو ایک دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کوئی جلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فروخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بیچنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دفع کرو، جو بھی ہو، ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی۔ ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگی۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فروخ اور رضا کے چہروں کو مان پڑتے دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا سبین پھپھو نے آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فروخ اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ طائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آتی ہو جائے تو فوراً ظفر کو آواز دے دینا، ٹھیک؟ شور طائی میں خیال رکھوں گی۔ وہ بدقت مسکراتے ہوئے سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ طیا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو طے فرقان کی طرف آئی جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا۔ طے فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی، باروب چہرے پر مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے خلیوں جیسی تھی۔ ابا آپ بھی لیں نا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ طے کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرا ہاتھ سست پڑا اور چہرے پر کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچ پلیٹ پر پلٹا۔ کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی پر آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آج آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں ضرورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو، وہ اب بھی نہ آئی تو بہتر ہے۔ فرقان طے بھی تنگ رہ گئے۔ سلمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا، اس کا مطلب تھا کہ تم یہاں سے جاؤ اب۔ اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا، وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور طیا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکاتے، کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان طیا ششد رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا، جسے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے ہو؟
وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے، سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو الٹے دماغ کا انسان ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ وہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے جو پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی جہاں سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج نہیں ملتے، ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی، اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے؟ کبھی فون کیا ہے بھائی؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہاں آخری روز مجھے ملا وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کے دور پرے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگا کہ پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کا نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا، جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پڑتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا، ایک اچھا انسان ہوگا اور اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولی سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی اسے شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی طاقت نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئیں اور فرط جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئیں، نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہاں سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر ترکی کا کوئی جہاں سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیت میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ ہی بات ہو جاتی، رسمی علیک سلیک، موسم کا حال احوال، سیاست پر بات اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے روحی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوال نشان بن گیا۔ مگر خیر، دور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لوبی میں آویزاں آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتے ہوئے آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی میں جانے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا کہ پھپھو آ گئی تھی اور ان کا مغرور بیٹا بھی۔ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے نکلی۔
گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہی تھی۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ اگلے ایپیسوڈ میں جانیے حیا بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے تک پہنچی، لیکن یہ کیا؟ گلی آگے سے بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ پھر کیا ہوا؟ اور حیا کس سے بھاگ رہی تھی؟ اس سے پہلے حیا کیوں 2 دفعہ روئی تھی؟ اور اس کا 2 دفعہ رونا کیسے گلابوں کے تیسرے بوکے کے ساتھ ایک دن پہلے لکھے گئے خط میں تحریر تھا؟